الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور جمعۃ المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مالامال فرمائے. الحمدللہ اللہ کریم کی توفیق کے خاص سے ہم سورہ یوسف کا اجتماعی مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. گزشتہ جمعہ کے درس میں ہم نے سنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی درخواست پر اور عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی فرمائش پر بنیامین کو ساتھ لینے میں کامیاب ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر بھی اپنے بیٹوں سے عہد و پیمان لیا کہ مقدور بھر کوشش کرو گے کہ میرے بیٹے کی حفاظت ہو. اگر تم پہلے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکے تو اب مجھے اللہ کی قسمیں دے کر عہد و پیمان دو کہ ہم حد الامکان کوشش کریں گے. عہد و پیمان ہو گیا اور آپ نے اپنے بیٹوں کے ہمراہ بنیامین کو روانہ کر دیا اور فرمایا کہ دیکھو جب آپ مصر میں داخل ہونے لگو تو سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہیں ہوں گے بلکہ دو دو کر کے داخل ہونا. اس کی وجہ سے بھی تھی تاکہ یہ حسین جوان کسی کی نظر نہ چڑھ جائے چونکہ نظر بھی حق ہے. تو آپ نے باہر ایک تدبیر کی تو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة. اور آپ نے فرمایا یعنی یعقوب علیہ السلام نے اے میرے بچوں اے میرے بیٹوں شہر میں نہ داخل ہونا ایک دروازہ سے بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے. اور ساتھ ہی کہہ دیا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء اور میں نہیں فائدہ پہنچا سکتا تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی. ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لیے. حکم تو ادا کر سکتا ہے. ان کے ذہن میں دل میں ایک بات آئی اور انہوں نے یہ بات کر دی.
آگے فرما رہی ہیں میرے دل میں جو بات آئی میں نے کر دی ہے، ایک تدبیر آئی ہے، لیکن اصل جو ہے حکم اللہ کا چلتا ہے۔ علیہ توکل، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والے۔ آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ خود بھی توکل پہ چلتے ہیں اور دنیا کو بھی توکل کی تلقین کرتے ہیں، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے نتیجہ بہتر نکلتا ہے۔ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل و آلام آتے ہیں، مگر جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے بالآخر نتیجہ اسی کے حق میں نکلتا ہے۔ تو فلما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے جس طرح حکم دیا تھا انہیں ان کے والد گرامی نے، حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے والد گرامی کی نصیحت کے مطابق، حکم کے مطابق عمل کیا، دو کر کے داخل ہوئے۔ ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء، وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتے تھے انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی، مگر یہ احتیاطی تدبیر ایک خیال تھا نفس یعقوب علیہ السلام نے، جسے انہوں نے پورا کیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ صاحب علم، بوجہ اس کے جو ہم نے سکھایا تھا انہیں۔ ظاہر ہے نبی اور جہالت یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ نبی وہ مرزا قادیانی تو ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں جہالت بھی دلالت بھی نظر آتی، لیکن یہاں جو اللہ کے پیغمبر بن کر تشریف لائے ان کی طرف جہالت کی نسبت کرنا دلالت ہے، جہالت کی نسبت کرنا گمراہی نہیں کفر ہے۔ دیکھیے اللہ خود میں فرما رہا ہے فَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا، فرمایا بے شک وہ صاحب علم تھے، وجہ اس کے جو ہم نے انہیں سکھایا تھا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کو اس بات کا یقین محکم تھا کہ اذن الہی کے بغیر کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو، البتہ انسان کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اسباب فراہم کر سکتا ہے، لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا۔ ایک آدمی کے پاس بہت سے اسباب ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے بس کامیابی میرے قدم چھونے گی، اسباب ہونے کے باوجود بھی کامیابی کوسوں دور ہے۔ اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے بغیر اسباب نہیں ہوتے، اللہ سے دعا کرتا ہے اسباب بھی بن جاتے ہیں، اور جن کے پاس اسباب ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اور جو بغیر اسباب کے ہوتے ہیں اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہونا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اسباب ہیں کہ وہ ہر جمعہ مکہ اور مدینے ادا کر سکتے ہیں، مگر آپ یہ تاکہ وہ نہ مکے جا سکیں نہ مدینے جا سکیں۔ کتنے ریٹ چلانے والے ہیں، کتنے جناب والا محنت مزدوری کرنے والے ہیں، اپنے گھر کا خرچہ سر مشکل پورا کر سکتے ہیں، مگر دیکھتے دیکھتے وہی پتہ چلتا ہے یہ سبحان اللہ عمرہ بھی کر کے آ گیا ہے، حج بھی کر کے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے۔ بہت سے ہتھیار ہوتے ہیں، دائیں بائیں نگران ہوتے ہیں،
دائیں بائیں جناب باڈی گارڈ ہوتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی باڈی گارڈ نشانہ بنا دیتے ہیں، جیسے اندرا گاندھی کے ساتھ۔ لیجیے آگے کہا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب پہنچے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس تو ان بھائیوں میں ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے جو سگا بھائی ہے وہ بنیامین ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جگہ دیا اپنے پاس اپنے بھائی کو، قال اور فرمایا انی انا اخوک، اے بنیامین میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، نہ غمزدہ ہو ان حرکتوں پر جو بھائی تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ کرتے رہے، غمزدہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، آزمائش کے دن ہیں گزرنے کا۔ تو حضرات ہوا کیا، جب بھائی پہنچے کھانے کا ٹائم آیا، دسترخوان لگ گیا، کھانے چن دیے گئے، حکم تھا کہ دو بیٹھے، وہ 10 بھائی تھے، دو ہو کر بیٹھ گئے، اب رہ گئے بنیامین، سوچ رہے ہیں میرا بھی بھائی ہوتا آج تو ہم دونوں بھائی بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھاتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام قریب آتے ہیں، کہتے ہیں تم اداس لگ رہے ہو، پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا اے عزیز مصر، یہ میرے بھائی یہ تو دو ہو کر بیٹھ گئے، لیکن کاش میرا بھی بھائی ہوتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر میں بھی دسترخوان پہ کھانا کھا۔ تمہارے بھائی کو کیا ہوا؟ جی وہ بچپن میں دان سے چلے گئے، ڈیڑیا کھا گیا جیسے بھائی نے کہا۔ اچھا تو ایسا ہے کہ آپ مجھے اپنا بھائی بنا رہے، میں تمہارا بھائی بن جاتا۔ کہا ذہن نصیب آپ جیسا بھائی ہو، لیکن ایک بات سن لو، آپ یقیناً بہت بڑے شفیق معلوم ہوتے، بڑے مہربان معلوم ہوتے، بڑے قدردان معلوم ہوتے، لیکن تم یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو نہیں ہو سکتے، تم میری ماں راہیل کے بیٹے تو نہیں ہو سکتے، تم تو عزیز مصر، تم تو مصر کے بادشاہ۔ ٹھیک ہے یہ تمہاری شرکت ہے، یہ تمہارا پیار ہے، لیکن تم مجھے میرے بھائی یوسف جیسا تو پیار نہیں دے سکتے۔ چلو جی تھوڑی سی دیر کے لیے میں تمہارا بھائی بن جاتا ہوں۔ بیٹھے بیٹھتے کھانا کھایا، اب رات کو سونے کا انتظام، حکم ہوا ایک ایک کمرے میں، ایک ایک حجرے میں 2 بھائیوں کو ٹھہرانا ہے، اور سب بھائی دو ایک ایک کمرے میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں، اکیلے رہ گئے۔
حضرت بنیامین رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ اداس ہیں، پریشان ہیں. آج دل بھائی کی جان تڑپانے لگی کہ میرے بھائی یوسف ہوتے علیہ السلام. تو ہم بھی اکٹھے کمرے میں آرام کرتے، کلام کرتے. چنانچہ 2 بستروں کا وہاں بھی انتظام کر دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں تشریف لے آتے ہیں. اداس کیوں؟ بس آج بھائی کی یاد تڑپا رہی ہے. کاش میرے بھائی یوسف ہوتے. آپ یہاں جب آتے ہیں تو اب اور کوئی نہیں ہے دسترخوان پر، تو سارے بیٹھے ہوئے. وہاں اظہار نہیں کیا کہ میں نے آیا کہ مجیدہ پڑھی ہے، وہاں اظہار نہیں کیا. اب رات کا وقت ہے، تنہائی میں ہیں، خلوت میں ہیں، اور کوئی بھائی نہیں ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے. یا بنیامین ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام. وہ جو چہرے پہ نقاب تھا وہ ہٹایا اور چہرہ دکھایا. کہا انی انا اخوکا، اے بھائی جو تم کہہ رہے تھے نا بھائی جان سے چلے گئے، بھیڑیا کھا گیا، انی انا اخوک، فرمایا میں ہی تمہارا بھائی، میں ہی یوسف ہوں، میں ہی یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں ہی حضرت راہیل کا بیٹا ہوں. جس کے بدن عطا سے تم پیدا ہوئے اسی بدن عطا سے میں بھی پیدا ہوا. ذرا مجھے غور سے دیکھو، بڑا وقت گزرا ہے، کتنا عرصہ شکل و شباہت میں تبدیلی آ جاتی ہے. فرمایا اچھا آپ وہی یوسف ہو. غور کرو، تو خال پہ غور کیا، باقی تو یوسف. پھر آپ دوستو یہاں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان جذبات کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر آپ سے عرض کر سکوں. اب 40 سال کا عرصہ ہو گیا، کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے. بھائی بھائی وہ گلے مل رہا ہے. اللہ اکبر، اس پر کیا کیفیت ہوگی. یقیناً آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے ہوں گے. وہی یوسف ہو جس کو کنویں میں ڈالا گیا اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا، وہی یوسف ہو. ہاں مل کر سینے سے سینہ ملا کر خوشبو آ رہی ہے. باقی تم ہی یوسف، باقی تم میرے ماں جائیں بھائی. ماں جائیں بھائی کا مقام کیا ہے. دونوں طرف سے رشتہ ہو تو اس کا تو ایک مقام ہی نرالا ہوتا ہے. یقین جانیے کتنی دیر بھائی بغل گیر رہے ہیں، کتنی دیر بغل گیر. جب بھائی نے بھائی کو باہوں میں لیا ہوگا اور پھر یوسف علیہ السلام جیسا بھائی بھائی کو چوم رہا ہے، گلے لگ رہا ہے، اور بچھڑے ہوئے عرصہ ہو گیا، جدائی کو ایک عرصہ بیت گیا. کتنے عرصے کے بعد بھائیوں کا ملنا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے. اور یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان تھا. اللہ ہوتا. اب جب قافلہ روانہ ہونے لگا اور غلہ انہیں دے دیا گیا، روانگی کا وقت آیا تو بنیامین کہنے لگے بھائی میں واپس نہیں جاتا، میرا تو گم شدہ بھائی مجھے مل گیا، میں بھائی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. بھائی ہو تو ایسے، پیار ہو تو ایسا ہے کہ بھائی میں نہیں جانا چاہتا. اللہ اکبر. کہا تم کیسے رہ سکتے؟
ایک تو پہلے میرے والد گرامی میری وجہ سے غمگین چلے آ رہے ہیں، اور تمہارا سنیں گے تو کس قدر ان کا غم زیادہ ہوگا۔ میں تمہیں کیسے ٹھہرا سکتا، یہ تو راز کھل جائے گا تم پر، تو میں نے کھول دیا۔ وہ کہنے کہ میں تو نہیں جاؤں۔ کہا پھر بات یہ ہے کہ کوئی ہیلا کرنا پڑے گا، ہیلا سازی کرنا پڑے گا، ایسے تو میں رکھ نہیں سکتا۔ دیکھیے پھر تم پر چوری کا الزام آئے، برداشت کر لو گے؟ تم چور تو نہیں، بے قصور ہونے کے باوجود تمہیں قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ یہاں کا قانون تو یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کو رکھ نہیں سکتا، اور رکھنے کے لیے ہمیں ایک تدبیر کرنا پڑے گا، ایک ہیلا کرنا پڑے گا۔ اور وہ ہیلا کیا ہے کہ تمہارے سامان میں ایک پیالہ، بادشاہ کا پیالہ رکھنا پڑے گا، اور پھر تلاشی کا مرحلہ بھی آئے گا، اور وہ پیالہ تمہارے سامان سے نکلے گا تو قانون کے مطابق تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا، ورنہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے زمانے میں ان کی شریعت میں یا ان کے قانون میں یا بادشاہ کے قانون میں ایسا تھا کہ جو کسی کی چوری کرتا تھا تو چوری برآمد ہوتی، الزام صحیح ثابت ہوتا تو فیصلہ دے دیا جاتا کہ جس کی چوری کی ہے اب یہ اس کا غلام، چاہے تو رکھ دے چاہے تو چھوڑ دے رکھ، لیکن طریقہ کار نہیں ہے۔ فرمایا دیکھ لو، کہا بھائی مجھے منظور ہے لیکن اب میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے آیت نمبر 70، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايا في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ پھر جب فراہم کر دیا اپنے ان کا سامان یعنی خوراک، تو رکھ دیا اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں، بوری میں۔ اب قافلہ روانہ ہو گیا، جب قافلہ روانہ ہو گیا تو ثم اذن مؤذن ایتها العیر، تو پھر پکارا ایک پکارنے والے نے، اے قافلہ والو، ایتها العیر، یہ کا معنی یہاں قافلہ، اے قافلہ والو، انکم لسارقون، بلا شبہ تم چور۔ پر یہ الزام عائد ہو رہا ہے لسارقون، تو انہوں نے کیا کہا؟ برادران یوسف نے کیا جواب دیا؟ قالوا اکبر علیہم ماذا تفقدون، حیرت زدہ ہو کر وہ بولے، درآں حالانکہ وہ ان کی طرف متوجہ تھے، ماذا تفقدون، کون سی چیز تم نے گم کی ہے، تمہاری کون سی چیز گم ہو گئی ہے، کون سی چیز چرا لی گئی ہے، کیا واقعہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا ہم نے گم کیا ہے بادشاہ کا پیالہ، بادشاہ کا پیالہ، خاص پیالہ گم ہو گیا ہے۔ اور ہاں وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور وہ شخص جو بھوک لائے گا اسے تو بطور انعام ایک اونٹ کا بار دیا جائے گا، غلہ دیا جائے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں ضامن ہوں، جو پیالہ لے آئے گا اسے انعام ملے گا۔ تو خالد اللہ کہنے لگے اللہ کی قسم لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، کہنے لگے اللہ کی قسم
تم خوب جانتے ہو کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ ہم فساد برپا کریں زمین میں، اور نہ ہی ہم چوری پیشہ لوگ ہیں۔ دیکھیے ہم آئے ہیں، بتائیں ہم نے تو وہ جو پونجی پہلی دفعہ جو ہم قیمت لائے تھے تم نے ہماری بوریوں میں ڈال دی، ہم تو وہ بھی واپس لے آئے، اور ہم نے بلا اجازت کسی کے کھیت میں آپ نے اونٹ نہیں چرائے، ہم نے تو یہاں کوئی نقصان نہیں کیا۔ آپ دیکھتے ہو کہ ہم نماز کا ٹائم آتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، ہم کیوں چوری کریں؟ اللہ اکبر۔ اب سحر ہے، وقت کے ساتھ وہ بھائی بھی بدل چکے تھے، تو ہم تو چوری کرنے والے تھے، ہمارا تو یہ پیشہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو یوسف علیہ السلام کے خدام نے کہا پھر اس کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ؟ تو پھر کیا سزا ہونی چاہیے؟ جس کی سامان سے بادشاہ کا پیالہ برآمد ہو جائے، مل جائے، تلاشی لی جائے، تو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ آپ خود ہی بتائیں۔ تو چونکہ وہاں کا قانون تھا تو اس کے مطابق انہوں نے جواب دیا قالوا جزاؤ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ دستیاب ہو تو وہ خود ہی اس کا بدل اس کو رکھ لیا جائے، یہ قانون ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں۔ اب کیا ہوا؟ تلاشی شروع ہو گئی، خدام نے تلاشی شروع کر دی، حضرت کھڑے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام، فبدا بأوعیتہم، بس تلاشی لینی شروع کی ان کے سامانوں کی، یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے ادھر نہیں آئے بنیامین کی طرف تاکہ شک و شبہ نہ پڑے، پہلے دوسرے بھائی کی تلاشی شروع، اور جب بھی تلاشی کرتے تو استغفراللہ پڑھتے چلے جاتے۔ ثم استخرجها من بیعیہ، آخر کار نکال لیا وہ پیالہ اس کے بھائی کے سامان سے۔ اچھا یہاں تک کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب وہ بنیامین کا سامان رہ گیا تو آپ نے فرمایا بھی لگتا ہے کہ یہ چور نہیں ہے اور اس کی بھی تلاشی نہ لے، تو بھائی میں نے کہا نہیں، جب تم نے تلاشی لیا ہے تو سب کے لیے، ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ اس کے سامان کی بھی تلاشی نہیں۔ تو تلاشی لی گئی تو پیالہ تو مل گیا۔ کذالک کدنا یوسف، یوں تدبیر کی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ نہیں رکھ سکتے تھے یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون میں، الا انشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم سے بڑھ کر دوسرا صاحب علم ہوتا ہے۔ تو دوستو وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، آگے کیا ہوا صرف ربط دینے کے لیے میں اتنا کر رہا ہوں۔ جب بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا تو بھائیوں نے پھر بھڑاس نکالی، کسی کونے میں پھر وہ بات دل میں آ گئی اور جاگ اٹھی وہ بات، بولے فقط سرقہ لہ من قبل، بھائی بولے اگر اس نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، بے شک چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فَأَصَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، فَأَصَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، بس چھپا دیا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اسے ان پر ظاہر نہ کیا، اور جی نے کہا قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم بہت بری جگہ ہو،
واللہ عالم بما تصفون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ وہ چوری کا